السلام علیکم. میں اسد امان، پولٹری ایکسپرٹ، پولٹری جج، اسٹینڈرڈ فارم اسلام آباد سے. اکثر دوست پوچھتے رہتے ہیں جی کہ فینسی مرغیوں کی ضرورت کیا ہے فیڈ کی، اور جو کمرشل فیڈ ملتی ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے. کہ دیکھیں، جو بھی جو کمرشل فیڈ ملتی ہیں بیسیکلی وہ ایسے نہیں بنائی جاتی. وہ بنانے کے لیے سب سے پہلے تو جو بریڈر کمپنی ہے جس کا وہ جو باہر سے پیرنٹ فلاک بھیجتی ہے اس کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے، جو کئی سالوں کی تحقیق سے انہوں نے ایک اس کا فیڈ نیوٹریشن چارٹ ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ فیڈ بنائی جاتی ہے. سیکنڈ جو ہے اس میں ہمارا جو ماحول ہے، اور مطلب گرم ماحول کے لیے الگ فیڈ ہوتی ہے، سرد ماحول کے لیے الگ ہوتی ہے، کنٹرول ہاؤس کے لیے الگ فیڈ ہوتی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے ہی جو اوپن ہاؤس ہوتے ہیں عام مرغی خانے ان کے لیے الگ فیڈ ہوتی ہے. اب اس میں فینسی دیکھیں نا، برائلر کی جو ضرورت ہے، برائلر نے زندہ رہنا ہے 35 سے 40 دن، زیادہ سے زیادہ 30-32 دن میں آج کل تو کنٹرول ہاؤس میں تیار ہو جاتا ہے، اوپن ہاؤس میں وہ 40 دن تک 45 دن تک رہتا ہے. تو اس کی جو فیڈ ہے اس وہ 40-45 دن کے لیے اسی ریکمنڈیشن کے مطابق تیار کی جاتی ہے. ایسے لیئر ہے جس نے وہ 5 ماہ میں تیار ہونا ہے، اور پھر اگلے 8 سے 1 سال تک اس نے پروڈکشن دینی ہے. اچھا، اور وہ اس کے بعد اس کی کلنگ ہو جاتی ہے. اس میں اس کے اگر فیدر کی خوبصورتی یا اس کو لمبی زندگی یا اس قسم کی کوئی چیزیں نیوٹریشن کے حوالے سے، ایک نیوٹریشن کا جو ماہر ہے وہ فیڈ کے اندر وہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتا. بیسک جو توجہ ہوتی ہے وہ فیڈ کاسٹ ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں نا، ایک فارم کے اوپر اگر 10 بیگ لگ رہے ہیں روزانہ، تو اسے اگر 200 روپے سستی بوری ملے گی تو اس کو 4000 روپے بچ جائیں گے. تو ہمارے یہاں تو عام طور پہ فارمر 1-2 بوری مہینے میں لیتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ 150-200 روپے کوئی ایسے اہمیت کے عامل نہیں ہوتے. دوسرا جو ٹارگٹ ہمارا ہے، دیکھیں نا، فینسی مرغیاں بالکل ریس والے گھوڑوں کی طرح ہوتی ہے. کیونکہ ریس والے گھوڑوں کے لیے خاص خوراک چاہیے ہوتی ہے، فینسی مرغیوں کے لیے بھی. ریس والے گھوڑے کو بھی آپ لمبا زندگی دینا چاہتے ہیں، لمبا دوڑے، اچھا سٹیمنا رہے، خوبصورت رہے. یہی چیزیں فینسی کی ضرورت ہے. فینسی کو ہم کئی سالوں تک رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں وہ پراپر اچھی خوبصورت نرم اور اچھی فیدرنگ میں ہو. دیکھیں، جو اگر جو نیوٹریشن ہی کی وجہ سے مجبور ہو کے اور تنگ جگہ دینے کی وجہ سے جو لیئر مرغی ہیں ان کی چوچیں کاٹنی پڑتی ہے، لیکن فینسی میں ہم چوچیں نہیں کاٹ سکتے. اس کی بجائے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ فیڈ کے اندر جو ہے نا اس کی نیوٹریشن کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کریں، تاکہ برڈ ایک دوسرے کو کاٹے نہیں، پر نہ کھائے ایک دوسرے کے، سافٹ نرم اور خوشنما پر ہوں، برڈ 5-7 سال اچھی زندگی جیے. اس کے لیے جو ہے نا، سب سے پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ جو انگریڈینٹ ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیں اچھی کوالٹی کے انگریڈینٹ یوز کرنے پڑتے ہیں. نارملی جو فیڈ آج کل بن رہی ہے، پرائسز بہت ہائی ہیں گرینز کی آل اوور دا ورلڈ. تو اس وجہ سے اس کے اندر تو بس مکئی ڈالی جا رہی ہے، اور پلس یہ ہے کہ تھوڑا سویابین، اور پولٹری جو پروٹین کے حوالے سے وہ پولٹری پروسیس، پولٹری میل کہا جاتا ہے. یہ جو مرغیوں کی آلائشیں وغیرہ اکٹھی کی جاتی ہیں، مری مرغیاں اکٹھی کی جاتی ہیں، اور ان کے ذریعے اس کو جو پروسیس کیا جاتا ہے اسے فیدر میل یا پولٹری میل کہا جاتا ہے. اور اس میں سے جو آئل نکلتا ہے اس کو پولٹری آئل کہتے ہیں، یا رینڈنگ مٹیریل آئل کہتے ہیں. یہ زیادہ تر فیڈ میں ڈالا جاتا ہے کیونکہ یہ ہائی رچ انرجی، ہائی رچ پروٹین اور نیوٹریشن ویلیو رکھتا ہے. لیکن یہ فینسی کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس سے ڈیزیز ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ برڈ کی زندگی کم ہو جاتی ہے، ٹاکسک بہت ہوتی ہے. عام جو فارم ہیں وہاں پہ ہر دوسرے دن تیسرے دن جو ہے نا وہ عام طور پہ وہ برڈز کو 4 گھنٹے تک یہ فلیشنگ کراتے رہتے ہیں، تاکہ برڈز کے اندر ٹاکسک زیادہ اکٹھے نہ ہو جائیں، جس سے مورٹلٹی نہ شروع ہو جائے. ہمارا جو مقصد ہے وہ فینسی کو خوبصورت، خوشنما اور ایک شو برڈ کی طرح بنانا اور ریز کرنا ہے. اس کے لیے شو برڈ فیڈ چاہیے، جو انٹرنیشنلی یورپ اور نیدرلینڈ کی 2 کمپنیاں نمایاں طور پہ ہیں، بہت نمایاں، یہ گروو اور وارسلاگا یہ بناتی ہیں. اس طرح امریکہ میں 1-2 کمپنیاں ہیں جو یہ فیڈ بناتی ہیں. یہ عام فیڈ اگر امریکہ میں اگر $16 سے $17 پر بیگ ہے، تو یہ فیڈ جو ہے وہ وہاں پہ $25 سے $26. اسی طرح یورو میں بھی آپ اس کو کنورٹ کر دیں، مطلب 200 پلس ہی ہے پرائس میں ملتی ہے. تو اچھی فیڈ کے فوائد کیا ہیں؟ اچھی فیڈ سے ہوتا یہ ہے کہ برڈ ایک تو خوبصورت خوشنما ہوتا ہے، اس کی زندگی لمبی ہوتی ہے،
موسم کے لحاظ سے آپ کو ہیٹنگ ویٹنگ کرنے کی کوئی خاص سردیوں میں خاص طور پہ ضرورت نہیں. اسے گرمیوں میں بھی جو فیڈ ہوگی اس میں بہت زیادہ برڈ جو اگر آپ اچھی فیڈ دیں گے تو وہ بہت پریشان نہیں ہوں گے. آپ کے وائٹامن وغیرہ ادویات کے اخراجات اچھی فیڈ کی وجہ سے کم ہو جاتے ہیں. اچھی فیڈ کے لیے جو ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک جو اسکریچ جنہیں کہا جاتا ہے, یہ گرین مکس کہا جاتا ہے, یہ کمپلیٹ ڈائٹ نہیں ہوتے. یہ آئس کریم کی طرح آپ ان کو ٹریٹ کے طور پہ تھوڑا بہت دے سکتے ہیں, لیکن جب آپ کو اس کو کمپلیٹ نیوٹریشن پرووائڈ کر رہے ہوں تو ایسی فیڈ جس کے اندر اس کے اندر یہ ساری چیزیں تقریباً ہوتی ہیں. یہ دالیں والے یہ جو فالتو چیزیں ہیں ان کے ڈالنے کو خاص ضرورت نہیں ہوتی, بٹ کوئی کمپلیٹ ڈائٹ چاہیے ہوتی ہے جو کافی عرصوں کی ریسرچ سے ٹیکنیکلی اس کو ہم نے جان لیا ہے, سائنس نے جان لیا ہے, اور اب اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو فینسی فیڈ ہوتی ہے اس کے اندر کم سے کم جو پروسیس شدہ چیزیں ہیں, مثلاً ایسی میلز یا ایسی چیزیں ہیں جو وہ نہ ڈالی جائے. اس کے اندر ہول گرین زیادہ سے زیادہ استعمال کیے جائیں, چاہے وہ گندم ہو, چاہے وہ ٹوٹا چاول ہو, چاہے کارن ہو. اس کے اندر چوکر رائس یہ وہ اس طرح کی کافی ساری چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں جو مختلف ملوں کے پروسیس کرنے سے چیزیں نکلتی ہیں, تو وہ نہ ہی ڈالی جائیں تو بہتر ہے, کیونکہ اس سے رزلٹ اتنے اچھے نہیں آتے. پرائس کم ہو جاتی ہے فیڈ کی لیکن رزلٹ اچھے نہیں آتے. لہذا سے بہتر رہتا ہے کہ ہول گرینز کو یوز کیا جائے, موسم کے مطابق اس کی ضروریات کو خاص طور پہ دھیان رکھ کے فیڈ بنائی جائے. تو یہ جو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. جو کمرشل فیڈ ہے اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ انڈے لینا ہے, زیادہ جلدی سے جلدی گوشت بنانا ہے. فینسی فیڈ کا یہ مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اس بریڈ کی ایک 6 مہینے یا 8 مہینے میں اس نے جو ٹائم سے اڈلٹ ہونا ہے وہ اس وقت اڈلٹ ہو آہستہ, اور ایک مناسب رفتار سے اڈلٹ ہو, اور وہ لمبی زندگی لے. اڈلٹ ہونے کے درمیان اس کے جو مختلف مسائل ہیں, جیسے فیدر اس کے سافٹ ہوں, خوبصورت ہو, خوشنما ہو, اس کے جو کلرز ہیں وہ صحیح نمایاں ہو کے آئیں, اور سافٹ فیدر اور اچھا خوبصورت برڈ بنے. اس کا جو جینیٹیکلی ہائٹ ہے وہ اپنی اچھی بھرپور اپنی جو اس کی ہائٹ ہے وہ ہائٹ لے برڈ اور جب وہ لیئنگ شروع کرے تو اس کے انڈوں سے, چونکہ ہمارا مقصد اچھے چوزے لینا ہوتا ہے, تو اچھے چوزے نکلیں, اچھی ہیچبلٹی رہے, جو چوزے نکلیں ان کی آگے ان کی زندگی اچھی ہو, شروع میں وہ مرے نہ, ڈیزیز کا شکار نہ ہو. تو یہ ہمارے فینسی کے ٹاسک ہیں. تو اس کے لیے یہ کمرشل فیڈ نہیں ہے, اس کے لیے ایک اسپیسیفک شو برڈ فیڈ ہے, جس کے حوالے سے میں نے کافی ساری آپ لوگوں کو چارٹ واٹ اور مختلف چیزیں شیئر کی ہیں, اور بھی کر دوں گا انشاءاللہ. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی.